آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ فلما رأیت ذلک منہما فکرت ان ادفعہما الیہما الیہما تو جب میں نے یہ چیز ان دونوں کی جانب سے دیکھی، بیان یہ چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کی جانب سے ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، وہ یہ کہ مجھ سے وہ مجسمے کا مطالبہ کرتے ہیں، کھلونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ خریدا اور پھر بھی واپس لا رہے تھے گھر، پھر دو بچوں کو دیکھا کہ جن دو بچوں نے ان کے مجسموں کی طرف اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کہ جیسا کہ بیان کیا کما یفعل شابان غریران، تو اسی کا بیان چل رہا ہے۔ کہتے ہیں فلما رأیت ذلک منہما فکرت ان ادفعہما الیہما، تو جب میں نے یہ بات ان کی جانب سے دیکھی، یعنی ان کی یہ حالت دیکھی، فکرت ان ادفعہما الیہما، تو میں نے سوچا کہ یہ مجسمے انہی کو دے دوں۔ پھر آگے کہتے ہیں ولاکنی خشیت ان ارجع فلا اری البائع، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا، مجھے یہ خوف ہوا کہ میں واپس جاؤں تو میں بائع کو، دکاندار کو نہ پاؤں، یعنی یہ سامان، یہ کھلونے انہیں دے دیتا ہوں، پھر میں واپس جاؤں دوبارہ خریدنے کے لیے بچوں کے لیے، تو مجھے یہ ڈر ہوا ان ارجع فلا اری البائع، تو میں بائع کو دوبارہ نہ پاؤں۔ تو پھر وتخیلت رغبۃ اولادی فیہما، اور مجھے ان مجسموں میں اپنے بچوں کی رغبت کا بھی خیال آیا، یعنی مجھے یہ بھی خیال آتا کہ چونکہ میرے بچے اس کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور میں انہیں دے دیتا ہوں تو پھر بائع کو بھی نہیں پاؤں گا، تو پھر میرے لیے پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اسی کو کہتے ہیں ولاکنی خشیت ان ارجع فلا اری البائع، لیکن مجھے یہ خوف ہوا میں واپس جاؤں تو بائع کو نہ پاؤں۔ اس کی لغوی کلمات کی تشریح دیکھیں۔ لاکنہ حروف مشبہ میں سے ہے جو اسم و خبر پر داخل ہوتا ہے، دو اسم پر داخل ہوتا ہے، ایک کو اس کا اسم کہا جاتا ہے، ایک کو خبر۔ اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل، انا ہے، انا ہے، لاکنہ ہے، لعلہ ہے، اس طریقے سے۔ تو لاکنہ یہ حرف مشبہ میں سے ہے، اور لاکنی میں جو یا ہے متکلم کی، وہ اس کا اسم ہے، تو منصوب ہوگی یہ ضمیر۔ خشیت ان ارجع فلا اری البائع، خشیتو، خشیہ یخشا باب سمیہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خوف کرنا۔ قرآن کریم میں اس کا ماضی بھی استعمال ہے اور مضارع بھی استعمال ہے۔ ولیکن خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور مضارع فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو ماضی مضارع دونوں استعمال ہیں۔ ان ارجع فلا اری البائع، خشیت یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم ہے۔ ان ارجع، ان مصدریہ ہے، ان ناصبہ مصدریہ، ارجع کہ میں واپس ہوں، فلا اری البائع تو میں بائع کو نہ پاؤں۔ تو دیکھیے ارجع یہ رجع یرجع رجوعاً سے ہے، یہ لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، رجع لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ رجع یرجع جب اس کا مصدر رجوعاً ہو، رجوع، اس وقت یہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جب متعدی آتا ہے تو اس وقت اس کا مصدر رجوع نہیں بلکہ رجعن ہوتا ہے، رجع یرجع رجعن، تو اس صورت میں یہ متعدی ہوتا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو دیکھیں یہاں یہ متعدی ہے، لازم نہیں، لازم ہوتا تو ترجعون ہوتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں متعدی مختلف کئی مقامات پر استعمال ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور۔ اسی طرح فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، تو رجعک ہے یہاں۔ اسی طرح فارجع البصر هل تری من فطور، تو یہاں بھی دیکھیں آپ رجع جو ہے یہ متعدی استعمال ہے، فرجع البصر، تم نگاہ کو پلٹاؤ،
فہل تری من فطور، تو یعنی دوبارہ نگاہ کو پلٹا کر دیکھو، فہل تری من فطور، تو کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو آسمان میں؟ تو یہاں دیکھیں، یہاں رجا جو ہے یہ متعدی استعمال ہے، تو یہ دونوں استعمال ہوتا ہے۔ فلا ار البائع، رعا یہ رویت سے ہے، البائع جانتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں لیکنی خشیت ان ارجع فلا ار البائع۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، واو عاطفہ، لیکنہ حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم، خشیتو فعل ماضی تو ضمیر بارز اس کا فاعل، ان مصدریہ، ان ناصبہ مصدریہ، ارجع فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر مستتر فاعل، اور فلا ار البائع میں فا عاطفہ، اور لا ارا یہ فعل مضارع، لا ارا فعل مضارع واحد متکلم، انا ضمیر مستتر فاعل، البائع لا ارا کا مفعول بہ۔ اب لا ارا البائع یہ پورا جملہ یعنی فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر پورا جملہ ہو کر یہ معطوف ہے ارجع پر، ہے نا، یہ جملہ ارجع پر معطوف ہے۔ اب ارجع معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ ہوا خشیتو کا، بتاویل مصدر مفعول بہ ہوا، بتاویل مصدر مفرد ہی ہوتا ہے، تو بتاویل مصدر مفعول بہ ہوا خشیتو کا، خشیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہے لاکنہ کی، لاکنہ حرف مشبہ۔ اب لاکنہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، کیونکہ یہ فکرتو پر اس کا عطف ہے نا، فلما رأیت ذالک منہما فکرت ان ادفعہما الیہما، تو رأیت ذالک منہما یہ تو پورا شرط ہے، لما حرف شرط ہے نا، تو اسی کا جملہ شرط ہے یہ، اور فکرت ان ادفعہما الیہما ولیکنی خشیت ان ارجع فلا اری البائع۔ اسی طرح آگے کا جو جملہ آ رہا ہے یہ سب اسی جزا پر یہ عطف ہے اس کا، تو یہ سب رأیت ذالک منہما جو جملہ شرط ہے اس کی جزا کے تحت آئے گا۔ وتخیلت رغبت اولادی فیہا، اور مجھے اپنے بچوں کی رغبت کا بھی خیال آیا، ان کی دلچسپی کا بھی خیال آیا کہ انہوں نے مجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے ان کھلونوں کے لیے۔ تخیلہ یہ باب تفاعل سے ہے اور اس کا مادہ خا یا لام، خیال سے ہے، یعنی مجھے یہ خیال آیا، مجھے یہ فکر ہوئی۔ رغبت اولادی فیہا، فیہا میں ہا کی ضمیر آپ تماثیل کی طرف راجع کر سکتے ہیں، بلکہ اسی کی طرف راجع ہے یہ اولادی فیہا یعنی فی التماثیل۔ اولادی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اچھا، رغبت ایک لفظ ہے یہاں، رغبت یہ رغبہ یرغبو کا مصدر ہے، رغبہ یرغبو کا یہ مصدر ہے، اور جب اس کا صلہ فی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی لینا، کسی کام کی رغبت دلچسپی لینا اور اس میں منہمک ہونا۔ جیسے رغبت فی قراءۃ الکتاب، مجھے کتاب پڑھنے میں دلچسپی ہے، جب فی آئے اس کا صلہ تو یہ معنی ہوتا ہے، اور جب ان آئے اس کا صلہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا، اعراض کرنا۔ جیسے رغبت ان رؤیت اللعب، ہے نا، کھیل دیکھنے سے میں بیزار ہوں، تو جب ان آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا، اور جب فی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا۔ یہ صلہ کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں رغبت اولادی فیہا ہے تو اس کا مطلب یہاں اور معنی واضح ہے، یعنی دلچسپی اور رغبت اور منہمک ہونے کے معنی میں ہے۔ وتخیلت رغبت اولادی فیہا، اور میرے بچوں کی رغبت کا بھی اس میں میرے بچوں کی رغبت کا بھی خیال آیا، یہ بھی مکمل جملہ ہو کر یہ اسی کی جزا کے تحت آئے گا۔ وتخیلت فعل فاعل اور رغبت اولادی، تو رغبتہ یہ مصدر مضاف، اولادی بترکیب اضافی مضاف الیہ، اور فیہا یہ رغبتہ سے متعلق ہے، فیہا یہ رغبتہ سے متعلق ہے۔ اب رغبتہ مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ مفعول بہ ہے تخیلتو کا، کیونکہ مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے ظرف سے بھی ملتا ہے، اس کا مفعول بہ بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کبھی فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی مفعول بہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں رغبت جو مصدر ہے وہ فاعل کی طرف مضاف ہے، رغبتہ اولادی یعنی
میرے بچوں کی رغبت، یہ فاعل کی طرف مضاف ہے. اب فعل فاعل جملہ ہو کر پورا یہ جزا کے تحت آئے گا. رأیت ذالک منہما کی جو جزا ہے اسی کے تحت آ جائے گا یہ. فلم تطب نفسی ان احرمہم. جی جی نہیں ترکیب میں فاعل نہیں کہیں گے، معنن فاعل ہے یہ، دونوں نہیں ہوگا. ہاں معنن فاعل ہے، یعنی کبھی فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور کبھی مفعول بھی کی طرف مضاف ہوگا. تو جب مضاف الیہ ہے تو فاعل کیسے بن سکتا ہے ترکیب میں اور لفظ میں، بلکہ معنی کے اعتبار سے یہ فاعل کی طرف مضاف ہے. جی تو فلم تطب نفسی ان احرمہم ہذہ المتعۃ. تو کہتے ہیں فلم تطب نفسی، تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا ان احرمہم ہذہ المتعۃ کہ میں ان بچوں کو اس سامان دلچسپی سے محروم رکھوں. واضح رہے کہ یہاں احرمہم میں ہم ضمیر کا مرجع یہ اولادی ہے. ہم ضمیر کا مرجع اولادی ہے، تخیلت رغبت اولادی، یعنی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کی رغبت کا بھی خیال آیا تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بچوں کو اس سامان دلچسپی سے محروم رکھوں. اس بات کی تائید کہ ہم ضمیر کا مرجع اولادی ہے اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں فلم میں فا آیا ہے نا. تو فا کس کو بتاتا ہے؟ فا جو ہے تعقیب مع الوصل کو بتاتا ہے، یعنی فا کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل پر مرتب ہو رہا ہے، بلا فصل مرتب ہو رہا ہے، اس بات کو فا بتاتا ہے. تو آپ دیکھیں تو پہلا جملہ کیا، تخیلت رغبت اولادی فیہا، پھر ہے فلم تطب نفسی. تو تخیلت رغبت اولادی فیہا کے معن بعد لم تطب نفسی آ رہا ہے نا. تو اب فا اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس جملے کا براہ راست تعلق ما قبل سے ہے. تو جب ما قبل سے ہے تو اولادی ہی مذکور ہے وہاں، تو احرمہم میں ہم ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ اولادی ہوگا. میں نے اس لیے یہاں یہ چیز بتائی کہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہم ضمیر کا مرجع اور الولدین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے بھی اس کھلونے کے خواہش مند تھے. اگرچہ وہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے، لیکن جمع کی ضمیر تثنیہ کی طرف راجع ہو سکتی ہے، کیونکہ جمع میں تو تثنیہ ہوتا ہی ہے. فلم تطب نفسی، تو طابہ یطیبو کا معنی ہوتا ہے طابت نفسہ، یعنی اس کے دل نے یہ گوارا کیا، اس کے دل نے یہ چاہا. قرآن کریم میں ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی اگر عورتیں کچھ معاف کر دیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، عن شیئن یعنی کچھ چیز کو معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اب تم اسے کھاؤ، یعنی خوش ہو کر معاف کر دیں. تو طابہ یطیبو کا مطلب ہوتا ہے گوارا ہونا اور اچھا لگنا. تو فلم تطب نفسی، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا ان احرمہم ہذہ المتعۃ کہ میں اس سامان دلچسپی سے انہیں محروم رکھوں. ان یہاں بھی وہی ان ناصبہ مصدریہ ہے، اور حرما یحرمو اور حرما یحرمو سمیہ سے بھی ہے اور ضربہ سے بھی ہے. حرما یحرمو، حرما یحرمو حرمانن کا مطلب ہوتا ہے محروم رکھنا. ان احرمہم، میں انہیں محروم رکھوں. ہذہ المتعۃ، المتعۃ کا مطلب ہوتا ہے لطف اور دلچسپی کا سامان، جمع متعن ہے، جمع متعن ہے. تو فلم تطب نفسی میں ترکیب دیکھیں، فا برائے عطف حرف عاطف، لم تطب فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم یا فعل مضارع منفی بلم. لم کیا کرتا ہے؟ جزم کر دیتا ہے. تو اب لم تطب فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، نفسی اس کا فاعل، ان احرمہم ان ناصبہ مصدریہ، احرمہم احرما فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر مستتر فاعل،
ہم ضمیر مفعول به اول، هذه المتعۃ مفعول به ثانی۔ اب احرمہ فعل فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر یہ بتاویل مصدر ہے نا، بتاویل مصدر کہیں آپ یا بتاویل مفرد کہیں، کیوں؟ کیونکہ مصدر بھی مفرد ہی کی تعویل میں ہوتا ہے، تو بتاویل مفرد مفعول به ہوا تطب کا۔ اب لم تطب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ۔ ولم استطع الاعراض عن الولدین الفقیرین، جی ہاں نفس یہ مؤنث ہے نا، نفس جو ہے یہ مؤنث ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سن رہے ہیں صحیح صاحب؟ جی تو یہاں دیکھیں نفس مؤنث ہے، اس لیے یہاں فعل بھی مؤنث ہی ہے۔ فلم تطب نفسی ان احرمہم، تو یہ پورا جملہ ہو گیا۔ ولم استطع الاعراض عن الولدین الفقیرین، اور میں ان دو محتاج بچوں سے اعراض بھی نہ کر سکا، ہے نا، ولم استطع الاعراض عن الولدین الفقیرین، میں ان دو محتاج بچوں سے اعراض بھی نہ کر سکا۔ واو یہاں بھی عاطفہ ہے۔ لم استطع یہ استطاع یستطیع استطاعتاً باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے ہے، اس کا مادہ ہے تا واو عین، ہے نا، تا واو عین، یہ اس کا مادہ ہے۔ تو لم استطع، لم کی وجہ اصل میں تھا استطیعو، اصل میں تھا استطیعو، لیکن لم کی وجہ سے چونکہ لم کیا کرتا ہے آخر میں جزم دیتا ہے، تو جب استطیعو تھا تو لم نے جزم دیا تو کیا ہو گیا لم استطیع، لم استطیع۔ اب اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین ہوا تو یا گر گئی تو کیا ہو گیا لم استطیع، لم استطیع۔ جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو حرف علت گر جاتا ہے۔ الاعراض، الاعراض کا مطلب ہوتا ہے روگردانی کرنا، اعرض عن الشیء کا مطلب ہوتا ہے روگردانی کیا، اس نے منہ موڑ لیا۔ اعرض عن الشیء ای لم یلتفت الیہ۔ عن الولدین، ولد کا تثنیہ ہے، الفقیرین یعنی دو محتاج بچوں سے میں اعراض نہ کر سکا۔ تو الولدین موصوف، الفقیرین صفت۔ فقیرین کے تعلق سے میں نے بتایا فقرا یفقرو سے یہ ہے فاعل کا صیغہ الفقیر، اور بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے الفقیر، اور صفت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں ان دو محتاج بچوں سے اعراض نہ کر سکا۔ فدعوتہما، فدعوتہما فدفعت الیہما قرشین وقلت لہما، تو میں نے ان دو بچوں کو بلایا، فدفعت الیہما قرشین، تو میں نے ان دونوں کو دو قرش دیے، وقلت لہما اور میں نے ان سے کہا۔ اب دیکھیں دعوت کا لفظ ہے یہاں، دعوت دعا یدعو دعوتاً، اس کے کئی معنی آتی ہیں، کئی معنی آتے ہیں۔ جو سب سے مشہور معنی ہے جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر، وہ اس کا مطلب ہے بلانا پکارنا، بلانا اور پکارنا۔ اس معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جہاں آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ، ہے نا، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چار پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو اور پھر تم انہیں بلاؤ، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر تم انہیں بلاؤ۔ تو دیکھیں یہاں بلانے کے معنی میں ہے۔ اور دعا یدعو، دعوت کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس معنی میں استعمال ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس طریقے سے جہاں کفار کے تعلق سے نہیں وَيَدْعُونَ کا لفظ جہاں استعمال ہے تو وہ عبادت ہی کے معنی میں ہے، وہ عبادت ہی کے معنی میں ہے۔ اور اسی سے جو ہے دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں دیکھیے یہاں داعیدو کا مطلب بلانا ہوتا ہے، اس لیے یا غوث یا ندا کے ساتھ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کو شرک فرمایا گیا، لیکن وہاں جو داعیدو ہے اس کا مطلب بلانا اور پکارنا نہیں ہے، وہ اس کا مطلب عبادت کرنا ہے۔
ہے نا، اس کا مطلب عبادت کرنا ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی اس طریقے سے استعمال ہے. اور دعا یدعو کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی کا کوئی نام رکھنا، جیسے دعاہو بسم زید، دعاہو بسم زید، اس نے اس کا نام زید رکھا، زید کے نام سے اس نے پکارا، یعنی اس کا نام زید رکھا. تو اس دعاہو بسم زید یا دعاہو زیدن، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، زید نام رکھا یا زید کے نام کے ساتھ اس نے بلایا، دونوں معنی ہوتا ہے. تو فدعوتہما یہاں دعوت بلانے کے معنی میں ہے. فدعوتہما میں نے ان دونوں کو بلایا. فدفعت الیہما، دیکھیں یہاں دفع الی کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے بتایا، دینے کے معنی میں. فدفعت الیہما قرشین، تو میں نے ان دونوں کو 2 قرش دیے. قرش کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے یہاں 1 روپیہ 2 روپیہ چلتا ہے، اسی طرح وہاں قرش ہوتا ہے مصر وغیرہ میں یا عرب ممالک میں. تو میں نے انہیں 2 قرش دیا. وقلت لہما، اور ان دونوں سے کہا. ترکیب کی طرف دیکھیں، ولم استطع یہ فعل مضارع ہے، الاعراض اس میں انا ضمیر، مستتر فاعل ہے، الاعراض یہ مصدر ہے، اور عن الولدین الفقیرین یہ ظرف لغو ہوگا کس کا؟ الاعراض کا، ہے نا، الاعراض کا ظرف لغو ہوگا، لم استطع کا نہیں ہوگا. جیسا کہ معنی سے بھی واضح ہے اور لفظ سے بھی واضح ہے کہ لفظ میں بھی دیکھیں تو استطیع کا وہ صلہ ان نہیں آتا ہے، استطاع یستطیع کا صلہ ان نہیں آتا ہے. تو یہ عن الولدین الفقیرین یہ الاعراض سے متعلق ہوگا. اب لم استطع فعل فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، ہے نا، معطوف علیہ. فدعوتہما میں نے ان دونوں کو بلایا. اب یہ فی دعوتہما فا عاطفہ، دعوت فعل ماضی، تو ضمیر اس کا فاعل، ہما مفعول بھی، پورا جملہ ہو کر یہ معطوف اول. فدفعت الیہما قرشین میں نے ان دونوں کو 2 قرش دیا. دفعت فعل ماضی، الیہما اسی سے متعلق، قرشین مفعول بھی، یہ معطوف ثانی ہوا. اب یہ لم استطیع والا جملہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، کیونکہ یہاں بھی واو عطف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے بتایا ہے کہ واو عطف جو بھی یہاں آ رہا ہے یہ سب جزا ہی کے زمرے میں جائے گا، اسی لیے واو عاطفہ یہاں لا رہے ہیں.